السلام علیکم دوستو، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں شایان ویڈیو۔ 70,000 مردے زندہ ہو گئے۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بہت ہی عبرت خیز اور نہایت نصیحت آمیز واقعہ ہے، جس کو خداوند قدرت نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں بیان فرمایا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن عجوز بریہ کے بیٹے ہیں اور آپ ذوالکفیل بھی کہلاتے تھے۔ ابو الحجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب کہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفیل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کی ہدایت فرماتے ہیں۔ مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہاں رہنے لگے۔ تو اللہ کے ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا، ماتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالاچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن اور دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا طوفان اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا تو آپ کی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا اور آبیدہ ہو گئے، اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گر گرا کر دعا مانگنے لگے کہ اے یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کرتی تھی، تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز و دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ پر ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچہ بن گیا۔ پھر یہ وحی ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ ہڈیوں، تم اللہ کا حکم کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی ہڈیاں فوراً ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو،
خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرمایا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دموزون میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے اسی طرح میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں خداوند نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے محبوب، کیا تم نے دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے تم نے ان سے یہ فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل و کرم والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔